علمی اصلاحی دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سورہ یوسف قرآن مجید نے اس کو احسن القصص فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قریش آزمانے کے لیے آئے اور یہود سے پوچھ کر آئے کہ ایسے سوال ہوں کہ ہم نبی کو خدا نخواستہ لاجواب کر سکیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو اللہ نے ساری صورت اتاری اور آخر میں فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں۔ نبی کا مطلب یہی ہوتا ہے، نبا انبا، جو اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں انسانوں تک پہنچائے۔ یہاں بھی یہی ہے۔ سورہ یوسف کو احسن القصص کہا کہ صرف یہی حسین قصہ ہے؟ نہیں، پورا قرآن احسن الحدیث ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، تو پورے قرآن کے اندر خوبصورت باتیں ہیں، ہدایت والی باتیں ہیں، دانش اور حکمت والی باتیں ہیں، دنیا کو کامیاب کرنے کی اور آخرت کو کامیاب کرنے کی، دونوں کی باتیں ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً مذہبی تصور یہ ہوتا ہے کہ محض آخرت کامیاب ہو، نہیں، آخرت کو ترجیح حاصل ہے، لیکن دنیا اچھی ہونا یہ بھی قرآن کی جامع دعا کی تعبیر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اس کو احسن القصص کہنے کی ایک وجہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اتنے مراحل آئے ہیں کہ جو کم بیش ہر آدمی کی زندگی میں آدھے آتے ہیں۔ بچپن میں کوئی نہ کوئی معاملات ہوتے ہیں، پھر جوانی اور جوانی کی آزمائش ہوتی ہے، اور پھر جوانی کے مراحل ہوتے ہیں۔ اور کسی نے کہا تھا نا، شباب گیا عذاب گیا، تو اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو شباب سے متعلق ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بھی اس کے اندر ہر فرد اپنا چہرہ، اپنی سیرت اور اپنا کردار دیکھ سکتا ہے۔ دوسرا، اس کو احسن القصص کہنے کی ایک بڑی وجہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی حیرت انگیز مماثلت اور سملرٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، آپ کی مکی اور مدنی جد و جہد سے، اور اس کے اندر چونکہ خود محبوب رب العالمین کا بیان بھی ہے اس لیے بھی اللہ نے اس کو احسن القصص فرمایا۔ اس کے اندر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی اتنی مماثلت ہے کہ ابھی جو قاری صاحب نے آخری پڑھی رکعت، اس تک کی مماثلت جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی اور ان کو خواب دکھائی، اور حضور نے بھی فرمایا مجھے وہی سے پہلے سچے خواب آتے تھے، اور خواب میں بھی فرمایا کہ ہذا، کہ میں نے یہ کچھ دیکھا ہے، تو ان کے والد نے سمجھایا کہ بھی لوگوں کو سامنے بیان نہ کرو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بہت ساری اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عنایات روحانی طور پر ہوں، مادی طور پر ہوں، مالی طور پر ہوں، ہر ایک کو بتانی نہیں چاہیے۔ حاسدین بھی ہوتے ہیں، اشرار بھی ہوتے ہیں، بڑے پلانر قسم کے دشمن بھی ہوتے ہیں، تو دشمنیاں مول نہیں لینی چاہیے۔ سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جس کے دشمن کم سے کم ہوں۔ ہم آتے جاتے دشمنیاں پالتے ہیں، یہ پیغمبرانہ اوصاف کے منافی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا کہ ان کو کنویں میں ڈالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا کہ ان کو بھی ان کے اپنوں نے، ادھر بھائیوں نے اور ادھر برادران قریش نے، غار ثور میں جانے پر مجبور کر دیا۔ بلکہ یوسف علیہ السلام تو شاید 2-3 دن رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں اپنے خاندان کے ساتھ، بنو ہاشم کے ساتھ 2 سال سے زیادہ عرصہ رہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا مجھے جتنی آزمائشیں دی گئی ہیں کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ اس کا معنی دوسرا یہ بھی بنتا ہے کہ جس منصب عالی پر اور جتنی عنایات اللہ کی مجھ پر ہیں وہ بھی کسی اور پر نہیں۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، حضرت یوسف کی سیرت کو ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے تو زنان مصر کا، کہ وہاں سے وہ تاجروں کے ہاتھ فروخت ہوتے ہیں اور مصر کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر بھی مختلف آزمائشوں کا شکار ہو کر، وہاں بھی بھائی کہتے ہیں کہ یہ بہت صلاحیت والا ہے، اور یہاں بھی قریش کہتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر ہم نے کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ نتیجہ یہ کہ حضور نے جو پہلی دعوت دی ہے صفا پر، اس میں یہ نہیں پہلے فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ، بلکہ پہلے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو تم مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ما جربناہ الا الصداقہ یا الصداقہ، کہ ہم نے آپ کا زندگی کا تجربہ یہ دیکھا ہے کہ سوائے سچ سے آپ کے منہ سے کچھ نہیں نکلا۔ تو پہلے اپنی زندگی، اپنی پاکیزہ سیرت کی بلندی کا اور معصومیت کا اقرار کروایا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مماثلت چلتے چلتے یہاں تک ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے زلیخا اور حسن کی اس آزمائش میں ڈالا۔ یہاں بھی جناب ابی طالب جو حضور کے ایک لحاظ سے محسن بھی ہیں، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اب تھک گیا ہوں تمہاری حمایت کرتے کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا چچا، یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں تو میں پھر بھی اس دعوت حق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور محدثین کہتے ہیں کہ چاند سے مراد ہے حسن اور حسن کی چیزیں، اور سورج سے مراد ہے دنیا کا اقتدار۔ یہ دونوں چیزیں مل جائیں پھر بھی میں نہیں چھوڑ۔ اور یہاں حضرت یوسف کو بھی انہی دونوں چیزوں سے آزمائش پڑی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے ہیں، اور جیل کے اندر جا کے بھی انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ اپنا مشن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں رہے، لیکن اپنا مشن نبوت، کار نبوت اور اخلاق کے ذریعے آگے چلتے گئے۔ پھر یہ ساری کامیابیاں ملتے ملتے اللہ کہتا ہے انہ من یتقی و یصبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ جس نے تقوی اختیار کیا اور صبر کیا، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو بھی کہا جا رہا ہے تقوی اور صبر کے ساتھ کفو ایدیکم، تم نے عدم تشدد کرنا ہے۔ تشدد کی راہ پر آؤ گے تو یہ اکثریت میں ہے، تم کو کچل دیں گے۔ اب حکمت عملی کا، پہلے حکمت نظری اور اس کے بعد حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے مکی دور میں تم نے تشدد اور کسی رد عمل کی نفسیات کا شکار نہیں ہونا۔ یہ ہوتی ہے پیغمبرانہ بصیرت اور الہی ہدایت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کرتے کرتے وہاں جب پہنچتے ہیں اور تعبیر بتاتے ہیں کہ مسائل کا حل یہ ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ کوئی عام نہیں ہے، بہت سمجھدار ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو پیغمبرانہ بصیرت کے ماننے والے، پیغمبرانہ اوصاف کے اپنانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی اتنی بصیرت، اتنی روشنی، اتنی فکر، اتنی دانش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے وقت کے مشکل مسائل کو حل کرنے کا ادراک رکھتے ہوں۔ اللہ، اگر یہ ادراک نہیں رکھتے تو ہمارے بزرگ بہت اچھے تھے، ہمارے اکابر بہت شاندار تاریخ تھے، ان تاریخوں پر زندگی کے حقائق ساتھ نہیں دیتے۔ کسی کو مار پڑ رہی تھی تو وہ آگے سے کہتا تھا پدرم سلطان بوت، کہ میرے بزرگ بہت بڑے بادشاہ تھے۔ وہ تھے بادشاہ، اب ہماری کیا کیفیت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں آ کر، مدینہ منورہ میں آ کر سب سے پہلے کیا کیا ہے کہ میثاق مدینہ کیا ہے۔ وہاں ان کی دانش کا تقاضا تھا، وہاں تھے حالات قحط کے اور معاشی پلاننگ تھے، یہاں حالات تھے کہ وجود کو خطرہ ہے، مکہ والے چھوڑیں گے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کر کے مخالف اور متحرک قوتوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر دیا، اور اس میں دو شکیں کمال کی ہیں۔ ایک شک میں فرمایا کہ ہم مدینہ والے مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اب سوچیں کہ دشمن تو مکہ سے آئے گا اور کسی نے آنا نہیں، یہودی پہلے رہ رہے ہیں، تو یہودیوں کو ایسے ساتھ ملا کے کہا کہ ہمارا دشمن، حالانکہ وہ صرف حضور کا دشمن تھا۔ یہ کمال کی بصیرت ہے کہ دوسروں ساتھیوں کو ملا کے ان کی قوت کو اپنی قوت کے سپورٹ کے طور پر استعمال کرنا۔ اور دوسرا حضور نے اس میں ایک معاہدہ یہ رکھا کہ جو بھی متنازع مسئلہ ہوگا اس کا آخری حل حضور اتاریں گے۔ یعنی بقیہ ان کی بہت سی چھوٹی باتیں مان لی، لیکن جو سپریم اتھارٹی تھی اس میں اپنے آپ کو منوایا۔ دیکھا جائے تو یہ سیاسی بصیرت کا کمال ہے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اس پر انشاءاللہ بھی بات کریں گے کہ مجھے وزیر خزانہ بنائیے، کیونکہ مجھے ڈمی پوسٹ نہیں چاہیے کہ میرا مذہب بھی بدنام ہو، دین بھی بدنام ہو، لوگ بھی اٹھیاں آئے، مجھے با اختیار ہونا چاہیے۔ اور یہ میں بھیک بھی نہیں مانگتا تم سے کہ جناب پیغمبر اور مانگے، بات یہ ہے کہ خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ حفیظ کیا ہے کہ میں آنیسٹ ہوں، میں باوقار ہوں، اور علیم کیا ہے، میں اس کا اسپیشلسٹ ہوں، میں اس مسئلے کو حل بھی کروں گا اور اس کے اندر کسی کرپشن کا بھی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ تو انی حفیظ علیم کہہ کے اپنی برتری منوائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں یہ کہہ کر اور سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس طرح کیا۔ اور حضور کی بصیرت کا ایک انداز غزوہ احزاب ہے کہ جب مدینہ کی جتنی آبادی تھی قریب اتنے لوگ کفار لے کر آگئے، اور احزاب تھا، ظاہر ہے سارے گروہوں کو اکٹھا کر لیا، اور خیال تھا کہ وہ مدینہ کو کچل دیں گے۔ جب سامنے آئے ہیں تو ایک بڑی خندق ان کا منہ چڑھا رہی ہے، وہ حیران رہ گئے ہماری قوت یہاں رک جائے گی؟ وہ تو مکے سے آئے ہیں، ان کی رسد اتنی دور ہے 300 ساڑھے 300 کلومیٹر۔ مدینہ والے جیسے بھی حالات کا شکار ہیں لیکن وہ اپنے گھر میں ہیں۔ تو حضور نے محاصرہ طویل کر کے ان کے وسائل ختم کر کے ان کو ڈیمیج کرتے کرتے اس قابل کیا کہ وہ واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ تو
تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی بصیرت، اعلیٰ درجے کی حامل دانش ہے۔ اس لیے جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر یہ اوصاف ہونے ضروری ہیں کہ وہ اپنی قوم کے اجتماعی مفادات کا تحفظ کر سکے۔ اگر قوم کو سمجھ آ جائے تو بہت اچھے، نہ آئے کبھی برا بھلا بھی سہ لے، لیکن وقت آنے پر پتہ چلے کہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ کتنا شاندار تھا۔ اور ایک بڑے اورینٹلسٹ نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا، محمد بن عبداللہ سے بڑا دانش مند کون ہوگا کہ خفیہ طریقے سے چھپ کر ہجرت کر رہے ہیں اور 10 سال کے عرصے کے اندر تمام عرب کو فتح کر کے مکہ کا جو مرکز تھا اس کو بھی اپنی جھولی میں ڈال لیا۔ اللہ، 10 سال کے اندر اتنا بڑا سٹیٹمنٹ کوئی نہیں، اور کوئی ان کی پچھلی تاریخ نہیں ہے حکمرانی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جب مکہ فتح ہوا ہے تو فتح مکہ کے لیے بھی حضور نے کیا حکمت عملی اختیار کی کہ مر زہران کے پاس گئے ہیں اور وہاں جا کے صحابہ کو کہا، چونکہ وہاں 5 افراد مل کر کھانا پکاتے تھے، عرب میں رواج تھا لشکروں میں، تو حضور نے فرمایا آج ہر آدمی اپنی ہانڈی کا الاؤ خود روشن کرے گا اور میں بھی خود کروں گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حکمت کے ساتھ لیڈرشپ اپنا عملی مثال پیش کرتی ہے۔ جہاں لیڈرشپ کسی اور دنیا میں ہو اور کارکن مار کھا رہے ہوں، ایسی پارٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور اصحاب محمد جو جڑے رہے ہیں، وہی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شاندار حکمت عملی کا احساس۔ تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ روشن کی الاؤ، 10,000 الاؤ جب روشن ہوئے اور مکہ والوں نے دیکھا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اتنی تو ہماری آبادی نہیں ہے جتنے مسلمان، سمجھ لو 5 کے لحاظ سے 50,000، یعنی 10,000 کو حضور نے شو کیا کروا دیا 50,000، تو ان کے بالکل ہاتھ پاؤں پھول گئے اور مکہ والوں نے بغیر لڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سریڈر کر دیا۔ یہ بھی حضور کی حکمت عملی ہے کہ لوگوں کا نقصان نہ کروایا جائے، اپنے مشن پر لوگوں کو لایا جائے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ مخالف پارٹی میں کسی بندے کو بندہ سمجھنا نہیں، وہاں کے اہل دانش کو متوجہ کیا جائے، وہاں کے اہل علم کو متوجہ کیا جائے، وہاں کے ارباب بصیرت کو متوجہ کیا جائے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، کہ تم کن جاہلیت کی پکڑ ڈنڈیوں پہ جا رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ اور پھر اس وقت سارا فتح ہو گیا تو کچھ نے پوچھا، حضور نے بلکہ مکالماتی انداز میں پوچھا، تمہیں پتہ ہے میں کیا کرنے والا ہوں؟ تو نے فرمایا انت کریم و خوب ابن کریم، آپ خود بھی بڑے عالی اخلاق کے مالک ہیں اور آپ کا خاندانی نسب بھی بہت شاندار ہے، آپ ہمارے ساتھ کوئی بہتر معاملہ ہی فرمائیں گے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت پڑھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم من الطلقاء، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ جب اقتدار عروج پر ہو، اختیار سارے کے سارے ہاتھ میں ہو، اس وقت معاف کرنا سے پیغمبرانہ حوصلہ ہوتا ہے، یا پیغمبرانہ ماننے والے جو پیغمبر کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائیں تو پھر لیڈرشپ ان سے کہیں جاتی نہیں۔ Please don't forget to like and share.